السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم تاجدار کربلا سید الشہداء شہزادہ علی شیر خدا نواسۂ رسول لخت جگر گوشۂ بطول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، انورودھ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مولانا عارف رضا اختری کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔ اور ویڈیو بنانے کا مقصد ہے دوستو کہ آپ تک پیغام حق، پیغام کربلا صحیح طور پر آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی ذاتی طور پہ فائدے کی چاہت نہیں۔ ساتھ ہی آپ سے انورودھ ہے کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے عروج فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا بورڈ، یہ ہمارا ٹرسٹ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ٹرسٹ سے جڑیے اور ساتھ ہی آپ ہمارے ٹرسٹ کو ڈونیٹ کیجئے، مضبوط کیجئے، اور ہر ویڈیو کے نیچے میں آپ کو ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر مل جائے گا۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو شہدائے کربلا کی شان، امام عالی مقام کی پہچان، امام عالی مقام کی شان بتا دی جائے۔ بہرحال المختصر میں بات یہاں تک آتی ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور تک نہیں۔ دوستو، انہی باتوں کو خیال رکھتے ہوئے استاد زمان علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ساعت آہ و بکاؤ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ دوستو، اب جنت کے نوجوان کے سردار، شہیدوں کے قافلہ سالار، نواسۂ رسول ابن فاطمۃ الزہرا لخت جگر علی شیر خدا اور نواسۂ رسول جان حسن مجتبی، صحابہ کی آنکھوں کے تارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، مومنوں کے دل کے چین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا شہادت کا وقت آ گیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام کنبہ و خاندان اور عزیز و اقارب اور عوان و انصار کو راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں اور خیمہ اہل بیت میں تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عابد بیمار یعنی کہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے امام پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنے جان کو قربان کرنے کی اجازت دیجیے۔
میرے بزرگوں اور دوستوں غور کیجئے اور غور و فکر کرنے کا مقام یہ ہے کہ سید الشہداء کے شہزادہ امام زین العابدین بیمار ہیں، اور کتنا بیمار ہیں ان باتوں کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ امام زین العابدین اتنے بیمار ہیں کہ وہ اٹھنے کی ہمت ان میں نہیں، چلنے کی ہمت ان میں نہیں، کھانے پینے کی ان میں ہمت نہیں۔ لیکن جب بات حق اور باطل کی آئی، جب بات صحیح اور غلط کی آئی، تو غلط کو مٹانے کے لیے کربلا کے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب بات حق اور باطل کی آ گئی تو یزیدیوں کو اور باطلوں کو یہ اپنی طاقت، قوت اور خاندان رسول کے خون کا لاج رکھنے کا سبب اور طور و طریقہ بھی بتا گئے کہ اے یزیدیو، ہم اگرچہ بیمار عابد ہیں، لیکن پھر بھی ایمان کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، شان مصطفیٰ کی بات آ جائے، پیغام مصطفیٰ کی بات آ جائے، تو مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکت کے لیے ہم اپنی جان کو نچھاور کر سکتے ہیں، لیکن ایمان پہ آنچ آنے نہیں دیں گے، اسلام پہ آنچ آنے نہیں دیں گے۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو ایسی باتوں پہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو دوستو، سیدنا امام زین العابدین نے سید ہونے کا وہ حق ادا کیا کہ اور بتایا کہ اے دنیا والو، آل رسول اور عاشق رسول کے سامنے میں جسم کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ عشق نبی ہونا ضروری ہے، پیارے مصطفیٰ ہونا ضروری ہے، محبت مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، محبت، پیار کسی بھی ٹائم میں ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، لیکن جب بات عشق کی آ جائے تو پھر عشق چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، عشق میں انسان مٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن جن سے وہ عشق کرتے ہیں اسے وہ نہیں چھوڑتے۔ سیدنا امام عالی مقام اور تمام شہدائے کربلا دین سے عشق کرتے تھے، آج ہم دین سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے تو کسی بھی وقت میں پلٹو رام کی طرف پلٹ جاتے ہیں، جیسا دیکھا دیش ویسا پکڑ لیا بھیس، باطل کے سامنے میں باطل کی طرح باتیں، مخالفینوں کے سامنے میں مخالفین کی طرح باتیں، دوست کے سامنے میں دوست کی طرح باتیں، دشمن کے سامنے میں دشمن کی طرح باتیں۔ لیکن وہ حسین تھے جس نے حق کو حق اور باطل کو باطل اس ٹائم میں بھی کہا جس ٹائم میں کہ ان کے نیزے پہ، ان کے گردن پہ نیزہ تھا، جس ٹائم میں دشمنان اسلام نے آپ کو چھلنی کر دیا تھا، آپ کے جسم اطہر کو۔ خیر دوستو، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اجازت طلب کرنے لگے تو امام پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کو قربان کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ باپ کے رہتے ہوئے، بیٹا کو رہتے ہوئے باپ شہید ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کے دور میں بیٹا کے رہتے ہوئے باپ گالی سنتا ہے، بیٹا کے رہتے ہوئے باپ بھوکے پیاسے مرتے ہیں، بیٹا کی موجودگی میں باپ جو ہے نا کھانے کے لیے ترستے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ بیٹا کی جوانی کے عالم میں اور صحت مندی کے عالم میں باپ کو رسوا کیا جاتا ہے، لیکن وہ زین العابدین تھے، کہتے ہیں اے بابا جان، میں مروں گا، میں کٹ جاؤں گا، لیکن آپ کو ابھی اپنی موجودگی میں کٹنے نہ دوں گا، کیونکہ علی اکبر نے اپنی موجودگی میں آپ کو کٹنے نہ دیا۔ علی اصغر 6 مہینہ کا ننھا منھا شیر خوار بچہ نے اپنی حیات زندگی میں آپ کو کربلا میں جانے کی اجازت نہ دی، جانے کا موقع نہ دیا،
تو اے بابا جان بھلا میں آپ کو کیسے جانے کا موقع دے سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی آپ کا خون ہوں، میں بھی آپ کا لخت جگر ہوں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ حضرات محترم سرکار امام عالی مقام کہتے ہیں، حضرت نے اپنے نور نظر لخت جگر کو سینے سے لگایا اور امام زین العابدین کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا بیٹا۔ امام علی اکبر کو جانا تھا، وہ تو چلے گئے، امام علی اصغر کو جانا تھا، وہ چلے گئے، لیکن تم نہ جاؤ، کیونکہ اگر تم کربلا کے میدان میں جاؤ گے، تم شہید ہو جاؤ گے، تو پھر داستان کربلا مدینہ شریف والوں کو اور پوری دنیا والوں کو کون بتائے گا؟ ان تمام اہل بیت کی رکشا کون کرے گا؟ پیار کیا اور فرمایا بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تم کو اپنی ماں اور بہنوں کی نگہداشت کرنی ہے، یعنی کہ سبوں کو کہ رکشا کرنے ہیں، اور ان بے کساں اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھو، صبر و شکر سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، ہر حالت میں نانا جان نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا۔ دیکھیے، باپ حسین شہید ہونے جا رہے ہیں اور کیا مشورہ دے رہے ہیں اپنے بیٹا کو کہ اے بیٹا مر جانا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ بھلانا، نانا جان کے پیغامات کو ٹھکرانا مت، بلکہ اس پہ ڈٹے رہنا اور پھر شریعت کی پابندی کرتے رہنا۔ بیٹا مصائب و آلام سہتے ہوئے، یعنی کتنوں ہی مصیبتیں ہوں سہ کر کے، اور جب کبھی مدینہ منورہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور پر جانا اور نانا جان کو میرا سلام کہنا۔ سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا، یعنی کہ میرے نانا جان کی مزار شریف پر جانا۔ تم نے جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے ظلم و ستم کو، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں یہ بات کہنا کہ اے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس نواسہ کو گردن پہ کھلایا کرتے تھے، پیٹھوں پہ کھلایا کرتے تھے، گود میں لیا کرتے تھے، آج آپ کے کلمہ گو لوگوں نے آپ کے بیٹا حسین کو شہید کر دیا ہے۔ شہید تو ہو گئے، لیکن آپ کی شریعت کو اور شریعت پر آنچ آنے نہ دی۔ وہ تو اے میرے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا جان امام حسین شہید تو ہو گئے، لیکن آپ کی شریعت پہ آنچ آنے نہیں دیا، باطلوں کے سامنے میں جھکا نہیں، سر کٹا دیا لیکن سر باطلوں کے سامنے جھکایا نہیں۔ اے دنیا والو، اے کلمہ گو مسلمانوں، امام حسین نے کربلا کے میدان میں گردن کٹوا دیا، لیکن باطلوں کے سامنے میں نہیں جھکایا اپنی گردنوں کو۔ نام نہاد مسلمان کے سامنے میں اپنے آپ کو نہ جھکا، لیکن آج مسلمان کہلاتے ہو، ہر باطل پرستوں کے سامنے میں جھک جاتے ہو۔ فیصلہ کرنا ہے، اندازہ لگانا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا مکمل ہے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا سلام کہنا اور تم نے جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کربلا کے میدان میں، پورے حال سنانا۔
پھر امی جان حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پر جانا اور ان کو بھی میرا سلام کہنا، پھر میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو میرا سلام کہنا۔ یعنی کہ میرے تمام حالات کو سنانا میرے نانا جان کو۔ ان باتوں پہ سے آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ امام علی مقام بھی اپنے نانا جان کو زندہ سمجھتے تھے۔ اے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مردہ کہنے والوں، جو مر گئے ان کی قبر پہ وہ ساری باتیں سنانے سے کیا فرق پڑنے والا ہے۔ لیکن حسین اعظم بھی یہ کہہ رہے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ میرا نانا جان حسین اعظم قبر کے اندر مزار پاک کے اندر بھی زندہ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اگر زندہ ہو تو زندگی کا ثبوت دو، اگر مر گئے ہو تو پھر کوئی بات ہی نہیں۔ ضمیر مر گئی ہے تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آج کی تاریخ میں 99% آدمی کے تو وہی حال ہے، جیسا دیش ویسا بھیس۔ دوستو، شریعت کے معاملات میں دیش اور غیر دیش نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اپنی آواز، اپنی حقانیت کو اپنے قوم کے سامنے میں رکھ کر کے اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے دنیا والو، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے زین العابدین، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، میرے بعد میرا جانشین تم ہی ہو۔ اور امام پاک نے اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت امام زین العابدین کے ماتھا شریف پہ، یعنی کہ سر انور پر رکھ دی اور اس صبر و عابد بیٹے کو فرش عدالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک نے اس صندوق کو کھولا جس میں تمام تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ قبائے مصری زیب تن فرمائی اپنے نانا جان محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا، اپنے باپ حضرت علی شیر خدا کی تلوار ذوالفقار حمائل کی، شہیدوں کے سردار حضرت امام پاک، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان پر بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ وہاں بھائی، اب بیٹا بھی ہے، جوان بیٹا ہے، بیمار بیٹا ہے موجود، بیوی موجود ہیں، بہن موجود ہیں اور سب خاتون بھی موجود ہیں۔ اب اندازہ لگائیے سبوں کی موجودگی میں کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں، ان لوگوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی دوستو۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام پاک نے پیچھے نہ ہٹا۔ آج ہم مال کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دشمنان اسلام کے خلاف لڑنے سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کہیں زمین جائیداد جان مال کا خطرہ نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا دوستو، جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتی ہے تو جائے، آل و اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہ جائے۔ حضرات محترم، چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں کے آنسو کے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے، یعنی کہ جو آپ کی بہن ہے، آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھائی، بیویوں نے درد و الم میں ڈوب کر کہا، ہمارے سرتاج، اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے، وہ سفاک ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت امام زین العابدین کے بابا حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے،
آپ نے سب کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی اور مرضی مولا پر صابر و شاکر رہنے کی وصیت کی، اور اپنا آخری دیدار دکھا کر فرمایا تم سب کو میرا آخری سلام ہو، اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ حضرات محترم، اس طرح سے جب امام عالی مقام کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سرکار امام عالی مقام امام پاک جب میدان میں یزیدی اندھیروں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے اور اپنی ذاتی و نسبی فضائل پر مشتمل ایک رجز پڑھا، پھر فرمایا اے یزیدیو کان کھول کر سن لو، تاکہ قیامت کے دن تم بہانہ نہ بنا سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حسین کون تھے۔ تم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی رسول کا فرمان ہے کہ حسن و حسین میرے دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی رسول کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری دشمنی سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ و رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے، اور میرے خون ناحق کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا۔ میں نواسہ رسول ابن بطول اور علی شیر خدا کا بیٹا حسین ہوں۔ حضرت امام پاک کی تقریر کا ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ یزیدیوں نے کہا آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب حضرت امام پاک 20,000 یزیدیوں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اپنے بہادروں کو میرے مقابلہ کے لیے بھیجتے جاؤ۔ چنانچہ مشہور بہادر تمیم بن قحطبہ اور جابر بن قاہر اور بدر بن سہیل یمنی جیسے نامور جنگ جو حضرت امام پاک کے مقابلہ کے لیے یکے بعد دیگرے آتے رہے، اور امام پاک نے ان سب کو واصل جہنم کر دیا۔ غرض کہ امام پاک نے دشمنوں کی لاش کا انبار لگا دیا۔ دشمنوں کے لشکر میں شور مچ گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری فوج کا ایک سپاہی ہی بچ کر نہیں جا سکتا، لہٰذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کر دو۔ امام ابن سعد نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو۔ یزیدی فوج نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہزاروں تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت و ہمت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام پاک کا تن اقدس زخمی ہو رہا تھا۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو زخموں سے پارا اور لہو لہان کر دیا۔ بے وفا کوفیوں اور ناپاک یزیدیوں نے نواسہ رسول فرزند بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان بنا کر بلایا اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بھجا ہوا ایک تیر آپ کی اس نورانی پیشانی پر آ کر لگا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی نورانی چہرے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام پاک غش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمیں پر آ گئے۔ اس کے بعد ظالموں نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا۔ جہنمی سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن نور کے پار ہو گیا۔
تیر اور نیزہ اور تلوار کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ کے سینہ اطہر پر شمر ملعون سوار ہو گیا۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، اے ظالم، آج جمعہ مبارکہ کا دن ہے اور سورج ڈھل گیا ہے، یہ وقت ہے کہ میرے نانا جان کی امت نماز جمعہ ادا کر رہی ہوگی اور ممبروں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ اے شمر ملعون، تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے سے اتر جا تاکہ میں اس حال میں بھی سجدہ کر لوں اور نماز ادا کر لوں۔ چنانچہ امام پاک نے نماز شروع کی اور اپنی زندگی کے آخری سجدہ میں تشریف لے گئے کہ شمر مردود نے ایسی تلوار ماری کہ امام پاک کا سر انور جسم نور سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح تیر اور نیزہ اور تلواروں کے 72 زخم کھانے کے بعد 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جمعہ مبارکہ کے دن محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ 61 ہجری بمطابق 680 کو امام پاک شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ایمان والو، آہ صد آہ، اس صدمہ جان لیوا سے دل گھائل، قلب مجروح، جسم لرزہ بر اندام اور آنکھیں اشکبار ہیں۔ افسوس، صد افسوس، 100,000 افسوس۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جما جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ اور سرکار خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حضرات محترم، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، شریک غم نہیں کوئی شریک جشن ہزار، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح، حسین آج بھی ہے کربلا کی طرح۔ اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اگلا شعر جو ہے اسی انداز میں ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ دوستو، اس سے آگے بھی ہم آپ کو بتائیں گے، سنائیں گے اور ہر طرح کی کا پیغام آپ کو دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے۔ ہمارا ٹرسٹ عروس فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے جڑیے۔ ہمارا مقصد ایجوکیشن کو عام کرنا ہے، ذاتی اور دھرم سے دور ہٹ کر کے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ نے ہماری بات کو بڑے غور و فکر کے ساتھ سنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے ہماری باتوں پہ کافی غور و فکر کیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔